ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے۔ عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، آج شعبان کی 7 تاریخ ہو گئی۔ انشاءاللہ اسی طرح شعبان کے ہر اتوار میں کوشش کی جائے گی کہ زکوٰۃ، صدقہ فطر اور روزوں سے متعلق کم وقتوں میں زیادہ سے زیادہ اور اہم مسائل آپ تمامی حضرات سماعت کر سکیں۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ یہ زکوٰۃ شریعت کی جانب سے مقرر کردہ اس مال کو کہتے ہیں جس سے اپنا نفع ہر طرح سے ختم کرنے کے بعد رضائے الہی عز و جل کے لیے کسی ایسے مسلمان فقیر کی ملکیت میں دے دیا جائے جو نہ تو خود ہاشمی ہو اور نہ ہی کسی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام۔ یہ زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف ہوئی۔ اصطلاح شرع میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو فرمایا کہ شریعت کی جانب سے جو ایک اماؤنٹ مقرر کیا گیا ہے کہ 2.5%، 40 دینار میں 40 درہم میں 1 درہم ہے نا، اور پرسنٹ کے لحاظ سے 100% میں سے 2.5% اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، تو وہ ایک اماؤنٹ مقرر ہے۔ اس کو اپنے نفع وغیرہ ہر طرح سے ختم کر کے، یعنی کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ، سمجھ میں آئی بات؟ اب جو مال بچے اس کا 2.5% نکال کر کسی فقیر شرعی کو مالک بنا دینا کہ وہ فقیر شرعی نہ تو ہاشمی ہو نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ 2 ہجری میں روزوں سے قبل فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے کہ زکوٰۃ کا انکار کرنا، اس کی فرضیت کا انکار کرنا، یہ نص قطعی کا انکار کرنا ہے، قرآن کا انکار کرنا ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لغوی معنی طہارت، افزائش یعنی بڑھوتری، اضافہ، بڑھانا ہے۔ چونکہ زکوٰۃ بقیہ مال کے لیے معنوی طور پر طہارت اور افزائش کا سبب بنتی ہے، اسی لیے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے نا۔ جب بندہ مالک نصاب ہو جاتا ہے تو وہ جو زکوٰۃ نکالتا ہے، وہ زکوٰۃ، وہ 2.5% اس کے پورے مال کو دھو رہا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے کہ یہ مال کو دھونے والا ہے، یہ آپ کے تمام مال کو صاف کرنے والا ہے۔ اور پھر زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ فرمایا زکوٰۃ دینا ہر اس عاقل، بالغ اور آزاد مسلمان پر فرض ہے جس میں یہ شرائط پائی جائیں، کیا
کہ وہ نصاب کا مالک ہو، اولاً تو وہ عاقل ہو، بالغ ہو اور پھر مسلمان ہو، جب پھر اس کے بعد یہ شرائط پائی جائے کہ وہ مالک نصاب ہو، یعنی وہ نصاب کا مالک ہو، اور یہ نصاب نامی ہو، بڑھنے والا ہو، نصاب اس کے قبضہ میں ہو، نصاب اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ نصاب دین سے فارغ ہو، دین کیا مطلب؟ قرض سے فارغ ہو، ایسا نہ ہو کہ جتنا اس کے پاس پیسہ ہے وہ سب کے سب مقروض ہے، یا اگر قرض نکال دے تو اب وہ مالک نصاب نہیں رہ جاتا ہے، تو ایسے پہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ نصاب دین سے فارغ ہو یعنی اس پر ایسا قرض نہ ہو جس کا مطالبہ بندوں کی جانب سے ہو کہ اگر وہ قرض ادا کرے تو اس کا نصاب باقی نہ رہے، اور پھر چھٹی شرط یہ کہ اس نصاب پر 1 سال گزر جائے، حولان حول پورا گزر جائے، تب جا کے اس کی ادا واجب ہوتی ہے۔ نصاب کا مالک ہونے سے کیا مراد ہے؟ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی، یا اتنی مالیت کی رقم، یا اتنی مالیت کا مال تجارت، ٹھیک۔ اور ایک جملے میں میں کہوں کہ اتنی مالیت میں کوئی ایک چیز نہیں ہے، تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا مال تجارت ہے، تھوڑا کیش ہے، سب کو ملا کے دیکھے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو وہ مالک نصاب ہے، اب زکوٰۃ ادا۔ اگر تنہا ہے، کسی کے پاس فقط سونا ہی سونا ہے اور کچھ نہیں ہے، تو سونے کی نصاب کی مقدار یہ ہے 7.5 تولہ۔ 1 تولہ کتنے گرام کا ہوتا ہے؟ 12 گرام کا۔ 10 گرام کا 1 تولہ نہیں ہوتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ فی زمانے نہ تولہ بدل گیا، تولہ بدلا نہیں، آج بھی مارکیٹ کا تولہ 12 گرام ہی ہے۔ 10 تولے کا ریٹ بتایا جاتا ہے، جو خود میرے علم میں پچھلے سال آیا کہ آج بھی 12 تولہ ہی ہے، 12 گرام ہی ہے۔ شران اندر شرع 11.66، یا پھر یہ کہ پورا 12 گرام، 12 گرام یا 11 ہم لوگ 11.66 بتاتے ہیں، تو اس لحاظ سے 7.5 تولہ ہو جائے گا پورا 87.5 گرام۔ کتنا ہو جائے گا؟ 87.5 گرام۔ تو جس کے پاس 87.5 گرام سونا ہے، فقط اگر سونا ہے کسی کے پاس تو اس کی مقدار یہ ہے۔ اگر فقط چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی، تو اسی لحاظ سے جوڑ لیا جائے 630 یا 652، اس طرح کچھ 630 غالباً 630 گرام یا 645 گرام، 30 سے 45 گرام کے درمیان ہی آئے گی جہاں تک مجھے علم ہے۔ 52.5 تولہ چاندی، اتنی گرام چاندی یا اتنے تولہ چاندی کی مالیت یا اتنا تولہ چاندی ہو اس کے پاس، فقط اگر چاندی ہے تو تب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، پیسہ ہے تو کم سے کم فی زمانے نہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار پیسہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ نکال لیجئے آپ نیٹ سے، کیونکہ دن بدن جو ہے بڑھتا رہتا ہے، کبھی گھٹتا رہتا ہے یہ بات۔ اور اگر اس کے پاس پیسہ نہیں، مال تجارت ہے، کیش رکتا نہیں ہے، تو اب اس کا مال تجارت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی مقدار ہو، سمجھ میں آئی بات؟ یا اس سے زائد ہو، اگر تنہا ہے تو۔ اور اگر مکس ہے کہ تھوڑا سونا بھی ہے، تھوڑی چاندی بھی ہے، کیش بھی ہے، مال تجارت بھی ہے، یا مال تجارت نہیں ہے لیکن سونا چاندی ہے، ٹھیک ہے، تو جس کی ملکیت میں ہے اب دیکھا جائے گا کہ وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں، یا نصاب کی مالیت کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ پہنچ گیا تو اب اس کی زکوٰۃ دینا اس کے مالک پر لازم و ضروری ہے۔ مالک نصاب ہونے سے پہلے زکوٰۃ دے دی تو کیا حکم ہے؟ اگر پہلے زکوٰۃ دے دی پھر مالک نصاب ہوا، یہ یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ وقت آنے سے پہلے دے دی۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ پچھلے سال 10 شعبان کو مالک نصاب ہوا تھا، تو اب اس سال کے 10 شعبان کو اس کو زکوٰۃ دینا واجب ہو جائے گی، لیکن اگر وہ بیچ میں زکوٰۃ دے دے اور سال بھر مالک نصاب رہے تو اس کی زکوٰۃ ادا۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، ابھی وہ مالک نصاب ہی نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، زکوٰۃ کی نیت سے دے رہا ہے، صدقہ کی نیت سے یا صدقہ نافلہ کی نیت سے نہیں دے رہا ہے، بلکہ زکوٰۃ کی نیت سے دے رہا ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ مالک نصاب نہیں ہے، نہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ اس کے پاس
7.5 تولہ سونا ہے، نہ اتنا پیسہ ہے، نہ مال تجارت ہے، لیکن وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو اب کیا حکم ہے؟ اور زکوٰۃ دینے کے بعد وہ مالک نصاب ہو گیا، تو اب جو زکوٰۃ وہ دیا ہے اس کو اس میں کاؤنٹ کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ شرعاً فرمایا اگر پہلے زکوٰۃ دے دی پھر مالک نصاب ہوا تو ایسی صورت میں دیا گیا مال زکوٰۃ شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس کی زکوٰۃ الگ سے دینا ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، یہ سب کے سب نفل ہو گیا۔ مال نامی کا کیا مطلب ہے؟ یہ شرط میں بتایا نا کہ وہ مال جو ہو، جو بندہ جس مال کا مالک ہو وہ مال نامی ہو۔ نامی کہتے ہیں بڑھنے والے کو، جیسے ہمارا جسم ہے، جسم نامی ہے نا، ہم چھوٹے سے پیدا ہوئے تھے، 1 فٹ کے تھے بھی کہ نہیں برابر، لیکن اب دیکھو 5 5 6 7 فٹ کے ہو گئے، اس کو کہتے ہیں بڑھنا، مال نامی۔ ہمارا جسم نامی ہے، اس طرح مال ہوتا ہے مال نامی، اس کو بڑھایا جاتا ہے، یا تو خود بڑھتا ہے وہ، ٹھیک، جیسے جانور وغیرہ، یہ سائمہ جانور جو چرتے ہیں اپنے سے، ان کی اپنی ایک ان کا نصاب ہے، اونٹ کا الگ نصاب، بھینس کا الگ نصاب، بکری کا الگ نصاب، گائے کا الگ نصاب۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بھی جو مال نامی ہوتے ہیں، بڑھنے والے کہ 1 بکری ہے 2 کر لیا، 3 تھی 5 کر لیا۔ اسی طرح سونا چاندی یہ ثمن خلقی ہے لیکن مال نامی ہے۔ مال تجارت کہ بندہ 1 لاکھ کی تجارت کر رہا ہے، 1 لاکھ کا مال تجارت خریدا ہے، اگلے سال 1.5 2 لاکھ کا ہو گیا، 3 لاکھ کا ہو گیا، 1 لاکھ سے شروع کیا تھا، 5 سال بعد 10 لاکھ کا ہو گیا، اسے کہتے ہیں مال نامی، بڑھنے والا مال۔ مال نامی کا کیا مطلب ہے؟ مال نامی کی معنی یہ ہے بڑھنے والا مال، خواہ وہ حقیقتاً بڑھے یا حکماً بڑھے۔ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ یہ بڑھنا تجارت سے ہوگا، افزائش نسل کے لیے جانوروں کو جنگل میں چھوڑ دینے سے ہوگا، یا وہ مال خلقی یعنی پیدائشی طور پر مال نامی ہو، جیسے سونا چاندی وغیرہ۔ حکماً مال نامی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بڑھانا چاہے تو بڑھ جائے، تو بڑھائے۔ حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ ایک شرط یہ بھی بتائی نا کہ جو مالک نصاب ہو تو اس کا نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے، عام طور پر جس کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے، اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی و دشواری محسوس ہوتی ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں، پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ، یہ سب ضروریات زندگی میں ہیں۔ تو جو چیز ضروریات زندگی میں شامل ہے ان کے علاوہ اس کو کہتے ہیں حاجت اصلیہ۔ اب حاجت اصلیہ کو نکالا جائے اور اب دیکھا جائے مال نصاب کو پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات میں اور بتا دوں، ہو سکتا ہے ذہن سے نکل جائے، کہ جیسے بندہ سال کے شروع میں مالک نصاب ہوا اور سال کے آخر میں مالک نصاب رہا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس پورا پیسہ ختم نہیں ہوا، اگر وہ شروع اور اخیر میں مالک نصاب ہے، ٹھیک ہے، تو اب اخیر میں جیسے میں نے 10 تاریخ کی مثال دی، جیسے ہی 10 شعبان آئے گا اس کے پاس جتنا پیسہ ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اب وہ اس کا 2.5% نکال دے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ چیز ذہن میں رکھے، آگے انشاءاللہ کبھی آئے گی ہے۔ سال کب مکمل ہوگا؟ جس تاریخ اور وقت پر آدمی صاحب نصاب ہوا، جب تک نصاب رہے وہی تاریخ اور وقت جب آئے گا اسی منٹ سے سال مکمل ہوگا۔ سال گزرنے میں قمری یعنی چاند کے مہینوں کا اعتبار ہوگا، شمسی مہینوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ شعبان رمضان جو ہمارا اردو مہینہ جس کو ہم کہتے ہیں، عربی مہینہ کہتے ہیں، اس کا اعتبار ہے۔ سمجھائی بات؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو معتبر مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مہینے ہیں وہ یہی ہے، جس میں 4 حرمت والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بندہ شمسی مہینوں سے جوڑ کر نکالتا ہو تو لازم ہے کہ وہ اس بات کا بھرپور خیال رکھے کہ بھائی میں کب مالک نصاب ہوا تھا اور کب سے میں نے زکوٰۃ دینی شروع کی ہے، تو میں جس سال مالک نصاب ہوا تھا وہ کون سا مہینہ تھا۔ اردو انگریزی مہینہ اردو مہینہ آج کے زمانے میں معلوم کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، 20 25 25 30 30 سال پیچھے کے جو ہے معلوم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آسان طریقہ۔
معلوم کر لیں کون سا قمری مہینہ ہے، کیونکہ جیسے جس کی شعبان میں تاریخ ہے، اب عموماً ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں، رمضان کا انتظار کرتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں رمضان زکوٰۃ کا مہینہ ہے، رمضان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں، رمضان روزوں کا مہینہ ہے۔ زکوٰۃ تو بندے کو اس وقت دینی ہے جب سال گزر جائے، پورا ایک سال گزر جائے۔ جیسے کوئی شوال میں مالک نصاب ہوا تو اگلے شوال میں اسے، اگر مالک نصاب رہا تو اگلے شوال میں اس کو زکوٰۃ دینا فرض۔ اسی طرح کوئی ربیع الاول میں مالک نصاب ہوا تو اگلے ربیع الاول میں اس کو فرض ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا۔ اب اگر تاخیر کرے گا، وہ ربیع الاول میں اس کی ڈیٹ پوری ہو رہی ہے، مالک حولان حول گزر گیا، سال گزر گیا، وہ انتظار کر رہا ہے کہ رمضان آئے گا تو میں زکوٰۃ نکالوں گا، تو جتنی دیر کرے گا تاخیر کا گناہ اس کے سر پہ چڑھتا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے اس طرح یہ فرض ہے، تو لہٰذا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر دوران سال نصاب میں سے کمی ہو جائے، چلو آگے یہی چیز میں بتا رہا تھا، اگر دوران سال نصاب میں سے کمی ہو جائے، زکوٰۃ کی فرضیت میں اگر دوران سال نصاب کی مالیت میں سے کچھ کمی ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس کو غور سے سماعت فرمائیں، نہیں سمجھ میں آئے تو آپ بعد میں پوچھ بھی سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت میں سال کے شروع اور آخر کا اعتبار کیا جاتا ہے، ابھی میں نے بتایا نا یہ چیز کہ سال کا شروع اور آخر کا اعتبار کیا جائے۔ سال کا شروع سے آپ یہ نہ سمجھے کہ 2024 کی جنوری سے لے کے 2024 کے دسمبر تک، یا 1445 کے محرم سے لے کے 1445 کے ذی الحج، نہیں، آپ جس سال مالک نصاب ہوئے وہ آپ کا سال کا شروع ہے، اور جہاں پہ جا کے ختم ہو رہا ہے وہ آپ کا سال کا آخر ہے۔ یہ زکوٰۃ سے کے مسائل میں یہ مراد ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں۔ زکوٰۃ کی فرضیت میں سال کے شروع اور آخر کا اعتبار کیا جاتا ہے، لہٰذا اگر نصاب شروع میں مکمل ہے، جیسے بندہ شعبان میں مالک نصاب ہو گیا تو نصاب شروع میں مکمل ہے، اور سال مکمل ہونے پر نصاب زکوٰۃ پورا ہے، تو دوران سال نصاب میں ہونے والی کمی کا کوئی نقصان نہیں، موجودہ مال کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ پچھلے سال 10 شعبان کو مالک نصاب ہوا، ایک اماؤنٹ پکڑ لیجیے 50,000، ٹھیک ہے، 50,000 اس کے ہاتھ میں آیا، وہ مالک نصاب ہو گیا۔ اب جیسے جیسے مہینہ بڑھتا گیا، رمضان آیا، شوال آیا، ذی القعدہ آیا، 50,000 اس کے پاس مکمل نہیں رہا، 45 ہو گیا، 40 ہو گیا، 30 ہو گیا، لیکن پورا ختم نہیں ہوا، سمجھے، پورا ختم نہیں ہوا، نیل بٹا سناٹا نہیں ہوا، تھا کچھ نہ کچھ تھا، لیکن دوسرا شعبان آنے سے پہلے پھر 50,000 مکمل ہو گیا، اور یہ شعبان میں اس کے ہاتھ میں 50,000 ہے، اور ابھی بھی نصاب کی ملکیت 50,000 ہے، تو یہ زکوٰۃ دے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں اگر پورا ہی ختم ہو جائے تو اب وہ مالک نصاب ہی نہیں رہا، جیسے مثال کے طور پر شعبان میں اس کے پاس 50,000 آیا، لیکن رمضان، شوال یا ذی القعدہ میں یا بقرہ عید میں پورا پیسہ ختم ہو گیا، تو اب وہ مالک نصاب نہیں رہا۔ اب جب اس کے پاس پھر نصاب کی مقدار پیسہ آئے گا، پھر وہ مالک نصاب ہوگا، اب اس کا سال وہاں سے شروع ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ چیز تو زکوٰۃ کی فرضیت میں سال کے شروع اور آخر کا اعتبار کیا جاتا ہے، لہٰذا اگر نصاب شروع میں مکمل ہے اور سال مکمل ہونے پر نصاب زکوٰۃ پورا ہے، تو دوران سال نصاب میں ہونے والی کمی کا کوئی نقصان نہیں، موجودہ مال کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ ہاں اگر دوران سال نصاب ہلاک ہو جائے کہ اس کا کوئی بھی حصہ نہ بچے، تو شمار سال جاتا رہا، جس دن دوبارہ مالک نصاب ہوگا اسی دن نئے سرے سے حساب کیا جائے گا۔ مثلاً یکم محرم، یعنی 1 محرم کو مالک نصاب ہوا، سفر میں سب مال سفر کر گیا، مطلب ختم ہو گیا، ربیع النور میں پھر بہار آئی، اور اسی مہینے سے سال کا آغاز ہوگا۔ یہ چیز میں نے ابھی سمجھائی۔ ہاں، اب دوسری چیز یہ کہ اگر دوران سال نصاب میں اضافہ ہوا، مال بڑھا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ایک تو یہ ہوا نصاب میں کمی ہوئی، اب دوسرا یہ کہ نصاب میں اضافہ ہوا۔ کوئی 50,000 کا مالک تھا، 50,000 مان لیجئے فرض کر لیجئے نصاب ہے، اب اگلا شعبان آتے آتے اس کے بعد 2 لاکھ روپیہ ہو گیا، تو زکوٰۃ 50,000 کی نکالے گا یا 2-2.5 لاکھ جس کا مالک ہے سال ختم ہونے پر اتنے کی نکالے گا؟ اگر دوران سال نصاب میں اضافہ ہو گیا تو کیا کرے، یا کیا حکم ہے اس کا؟ جو شخص مالک نصاب ہے، اگر درمیانے سال میں
کچھ اور مال اسی جنس کا حاصل کیا تو اس نئے مال کا جدا سال نہیں، بلکہ پہلے مال کا ختم سال اس کے لیے بھی سال تمام ہے، اگرچہ سال تمام سے ایک ہی منٹ پہلے حاصل کیا ہو، خواہ وہ مال اس کے پہلے مال سے حاصل ہوا ہو یا میراث و ہبہ یا اور کسی جائز ذریعہ سے ملا ہو۔ اور اگر دوسری جنس کا ہے، مثلاً پہلے اس کے پاس اونٹ تھے اور اب بکریاں ملی، تو اس کے لیے جدید سال شمار ہوگا۔ تو یہ جانوروں میں تو جنس الگ ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ اب جانور لوگ پالتے نہیں ہیں، کیونکہ پالتو جانور پر زکوٰۃ ہے، اور جتنے پہ زکوٰۃ ہے نا تو اتنے تو عام طور پہ لوگ شہروں کا گاؤں میں بھی شاید نہ پالتے ہو۔ 40 بکری ہونی چاہیے، سمجھ میں آئی بات، 5 اونٹ ہونے چاہیے، اور 40 بکری نہیں، 40 غالباً وہ 40 گائے بیل وغیرہ بھینس وغیرہ، 100 یا 200 بکری کی مقدار ہے، تو اتنا اب کون پالتا ہے؟ ہاں جو پالتے ہیں تو وہ تجارت کی غرض سے رکھتے ہیں، تو وہ مال تجارت ہو جائے گا۔ اور بقرعید وغیرہ میں جو لاتے ہیں، یا عام طور پہ جو بقرعید میں بیچنے کے لیے سال بھر ان کی پروان چڑھاتے ہیں، تو ان کا مال تجارت ہے، وہ سائمہ نہیں ہے۔ اب وہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس طور پر اس کو رکھتے ہیں، سائمہ ہے کہ نہیں ہے، وہ خود سے لا کے کھلا رہا ہے یا چھوڑ دیتا ہے چرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے جو ہے اب یہ مسائل عوام کو نہیں بتائے جاتے، خواہ میں ذہن کو الجھانا ہے، کیونکہ عوام عام طور پہ اس کا بزنس بھی نہیں کرتی۔ اب یہاں پر جو مال کی بات ہو رہی ہے، سونا چاندی مال تجارت، یہ تینوں ایک ہی جنس ہے۔ بھائی بات، پیسہ ہو آپ کا، مال تجارت ہو آپ کے پاس، سونا ہو چاندی ہو، یہ سب ایک ہی جنس ہے۔ جو مسئلہ انہوں نے بتایا، جواب دیا، یہ اس سے سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک، ورنہ میں سمجھا دیتا ہوں۔ سونا چاندی، کرنسی، نوٹ، سامان تجارت، یہ ایک ہی جنس میں شمار ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کسی کے پاس مان لیجئے پیسے تھے، پھر اس کو سونا مل گیا، یا کسی کے پاس سونے تھے اس کو چاندی مل گئی، کسی کے پاس سونا چاندی تھے پھر مال تجارت بھی آ گیا، پیسہ بھی آ گیا۔ یہ سب نہیں تھے، یا پیسہ تھا صرف، یا سونا تھا صرف، کچھ بھی تھا ایک نصاب، اب اس کو کہیں سے پراپرٹی میں حصہ مل گیا، والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، سمجھ میں آئی، بچے کی طرف سے پراپرٹی میں حصہ مل گیا، یا یہ کہ کسی نے اس کو گفٹ کر دیا، اب سال ختم ہونے میں وہ سب شمار کیا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سال کے شروع میں کتنی مالیت تھی، بھائی 1 لاکھ کا میں مالک تھا تو 1 ہی لاکھ زکوٰۃ دوں گا، نہیں، سال کے اختتام پہ آپ کتنے کے مالک ہیں، 2.5-3 لاکھ کے مالک ہیں، سونا چاندی بڑے ہیں، مال تجارتی بڑے، سب کو کاؤنٹ کریں، اخیر سال میں کتنے کی مالیت آپ کے پاس ہے، سامان آپ کے پاس ہے، کتنی مالیت بنتی ہے، اس کا 2.5% نکال دیں۔ اموال زکوٰۃ کون سے ہیں، زکوٰۃ کے مال کون کون سے، کس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ تو فرمایا زکوٰۃ 3 قسم کے مال پر ہے، سونا چاندی اور کرنسی نوٹ بھی انہی کے حکم میں، کیونکہ کرنسی یہ بڑھتی گھٹتی ہے سونے سے، ہے نا، سونے کے لحاظ سے جو ہے اس کی اہمیت بڑھتی اور گھٹتی ہے۔ تو سونا چاندی، مال تجارت، سائمہ جانور یعنی چرائی پر چھوٹے جانور، یہ 3 مال زکوٰۃ ہے، یہ 3 مال زکوٰۃ ہے۔ اگر یہ 3 نہیں ہے بندے کے پاس، یا نصاب پورا نہیں ہے، تو وہ مالک نصاب نہیں۔ کیا پہننے والے زیورات پر زکوٰۃ ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس گھر ہے، اس نے گھر خریدی یا زمین خریدی، اب گھر اور زمین کی قیمت کتنی ہے، ممبئی میں کروڑوں میں گھر ہے، لاکھوں میں گھر ہے، لیکن اس نے تجارت کے لیے گھر نہیں خریدا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر وہ گھر بھاڑے پہ دیا ہوا ہے تو اب اس بھاڑے پر زکوٰۃ ہوگی، یا تو وہ بھاڑا خود نصاب کو پہنچ جائے، ٹھیک، یا یہ کہ اس کے پاس جو پہلے سے مال ہے اس بھاڑے کو اس میں ضم کیا جائے، ملایا جائے اور دیکھا جائے نصاب پہنچا کہ نہیں۔ ایسے ہی زمین کہ بندہ زمین خرید لیا اور وہ تجارت کی غرض سے نہیں، اگر تجارت کی نیت ہے تو وہ مال تجارت میں آ جائے گا، آپ کو اس کا 2.5% دینا پڑے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ تجارت کی نیت نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں البتہ آپ غنی ہیں، آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ مطلب آپ کو زکوٰۃ کا ثواب ملے گا، آپ زکوٰۃ لے نہیں سکتے کیونکہ آپ غنی ہیں، اگرچہ مالک نصاب نہیں ہے۔ یہ جو خاص پرٹیکولر جو میں وہ صورت بتا رہا ہوں، کنڈیشن بتا رہا ہوں
کہ کسی کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہے، سونا اتنا نہیں ہے، چاندی اتنی نہیں ہے، مال تجارت بھی اتنا نہیں ہے، یا تجارت کرتا نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایک ایکسٹرا گھر ہے، ٹھیک ہے، اب وہ گھر کس لیے ہے؟ اگر مال تجارت کی غرض سے ہے، اس نیت سے خریدا ہے کہ اس کی تجارت کروں گا، بیچوں گا، میں اس کو بیچنے کے لیے ہی خریدا ہوں، ٹھیک، تو اب جو ہے وہ مال تجارت ہو جائے گا۔ اور اس نیت سے نہیں خریدا، بس ایسی پراپرٹی بنانے کے لیے زمین لے لیا، گھر لے لیا، یا گھر کو بھاڑے پہ دے دیا، زمین کو بھاڑے پہ دے دیا، تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں بھاڑے وغیرہ پہ دیا ہے، اجرت پہ دیا ہے، تو اس سے جو اجرت آ رہی ہے وہ اگر نصاب کو پہنچ جائے، یا یہ کہ اس اجرت کو ضم کیا جائے گا، اس کے پاس جو مال سونا چاندی وغیرہ جو بھی ہوگا یا مال ہوگا، اس کو ضم کرنے کے بعد نصاب کو اگر پہنچ رہا ہے تو اب اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر ایسا نہیں ہے، اس کے پاس گھر ہے، گھر کی قیمت 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے، اس کے پاس زمین ہے، زمین کی قیمت 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن وہ غنی ہے، مالک نصاب تو نہیں ہے لیکن غنی ہے، اور غنی اگر زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کو زکوٰۃ کا ثواب ملے گا۔ اور غنی پر قربانی لازم ہوتی ہے، غنی پر صدقہ فطر لازم ہوتا ہے، زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، اور زکوٰۃ دے گا تو اس کو زکوٰۃ کا ثواب ملے گا۔ اس لیے انہوں نے اس لیے بتایا کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ صرف 3 ہے: سونا چاندی، اس میں کرنسی بھی لے لیجئے، نوٹ جو آج کے زمانے کی ہے، سونا چاندی کرنسی ایک ہی قسم کی ہے، مال تجارت چاہے جو بھی ہو، اب وہ تجارت کی غرض سے، بزنس کی غرض سے ہے تو سب مال تجارت ہے، اور تیسری قسم کیا ہے؟ صائمہ جانور، ٹھیک۔ ہاں، کیا پہننے والے زیورات پر زکوٰۃ ہے؟ جی ہاں، پہننے کے زیورات پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، جو ہم اپنی بچیوں کے لیے بناتے ہیں، اپنی اہلیہ کو کوئی گفٹ دے رہا ہے، اپنی بہنوں کو دے رہا ہے، اپنی والدہ کے لیے بنا کے دے رہے ہیں، ہے نا، تو جو عورتیں جس چیز کی مالک ہے اس عورت پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جا کے اپنے گھر کی عورتوں کو یہ مسئلہ سمجھائیں۔ یہ احسان ہے مردوں کا کہ ان کی طرف سے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ نماز ایک ہی طرح سے فرض ہے نا، کیفیت دونوں کی الگ ہے، نماز ہر دن میں 5 بار ہے، زکوٰۃ سال میں 1 بار ہے، لیکن کیا کوئی گھر کا مرد گھر کی عورتوں کی نماز پڑھتا ہے کہ چلو میں آج تمہاری نماز پڑھ دیتا ہوں، مسجد میں جا رہا ہوں، کتنے دن کی تمہاری نماز باقی ہے، چلو آج پڑھ دیتا ہوں میں، ہوتے؟ لیکن اگر زکوٰۃ وہ اس کی اجازت سے نکال کے دے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جس طرح نماز ہر شخص پہ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ اپنے اپنے مالک نصاب پہ فرض ہے۔ اگر عورت نصاب کی مالک ہے تو اس عورت پہ فرض ہے زکوٰۃ دے، یہ مرد کا احسان ہے کہ اس کی اجازت لے کے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے۔ ہاں، لیکن اتنا خیال رکھے کہ اجازت لیں، ہے نا، بتا دیں میں کہ بھئی تمہاری زکوٰۃ نکال رہا ہوں میں۔ تو زکوٰۃ جو عورتیں سونا پہنتی ہے، چاندی پہنتی ہے، زیور پہنتی ہے، وہ نصاب کو پہنچا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے، لازم ہے۔ اب وہ نصاب پہ کیسے پہنچا تو میں نے ساری صورتیں بتا دی ہیں، آپ اس کو جا کے گھر میں دیکھ سکتے ہیں۔ کہ اگر آپ نے ایک چیز اور بتا دوں کہ اگر آپ نے بیوی کو یا بچی کو یا والدہ کو خرچ کے لیے پیسہ دیے، مالک بنا دیے، اب اگر ان کے پاس سونا چاندی اتنے نہیں ہیں، صرف سونا ہے یا صرف چاندی ہے اور اتنے نہیں ہے کہ نصاب کو پہنچے، 7.5 تولہ نہیں ہے، یعنی 87.5 گرام سونا نہیں ہے، یا 630 گرام چاندی نہیں ہے، ٹھیک، تنہا ہے تو، لیکن آپ کچھ پیسہ بھی تو دے رہے ہیں نا، تو اب اس پیسے کو کاؤنٹ کیا جائے گا اگر وہ پیسہ بچتا ہے ان کے پاس۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ کچھ نہ کچھ پیسہ عورتوں کے پاس رہتا ہے، تو جب وہ پیسے کو ملائیں گے تو فوراً 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جائے گی، ہے نا، کیونکہ 1 تولہ میں آرام سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید لیں گے۔ اسی طرح کسی کے پاس سونا بھی ہے، ایک تولہ یا 1.5 تولہ سونا ہے، اور فقط 1 چاندی کی انگوٹھی ہے، فقط 1 چاندی کی انگوٹھی، اس سے چھوٹا کیا زیور ہوگا؟ اگر فقط ایک یا کان کی بالی ہے یا ناک کی نتنی ہے، فقط چاندی کی ہے، یا ایک عموماً فقہائے کرام جو لکھتے ہیں میں وہی بتاتا ہوں کہ 1 چاندی کی انگوٹھی ہے اور اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے، تو الگ الگ نے اگر نصاب دیکھا جائے تو نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن اب دونوں کو ملایا جائے گا، کیونکہ 2 طرح کے مال ہو گئے نا، جنس ایک ہی ہے لیکن دونوں کا نصاب الگ ہے۔ اب کیا اس صورت میں تھوڑا سونا ہے تھوڑا چاندی ہے تو سونا چاندی کو ملایا جائے گا اور دیکھا جائے گا کس کی مالیت کو پہنچ رہا ہے۔ تو 1 تولہ سونا مان لیجئے 55,000 کا اور 1 انگوٹھی مان لیجئے 300 روپے کی، تو 55,300 میں 52.5 تولہ چاندی آ جائے گی کہ نہیں؟ آ جائے گی، مالک نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ دینا لازم ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ عورتوں کے مسئلے بتا رہا ہوں، گھر میں جا کے عورتوں کو یہ چیز بتائیں، اور جو حضرات عورتوں کی طرف سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ ٹوٹل کر لیں، عام طور پر ٹوٹل کر لیتی ہیں، عورتیں بھی بڑی ماہر ہوتی ہیں سب میں، بڑا ان کی فکر ہوتی ہے ان کو بھی، کہ سونار کے یہاں جا کے اپنے سونا وغیرہ وزن کرا لیتی ہیں کتنا ہے،
کتنا ریٹ چل رہا ہے، اور یہ نہیں کہ جس ریٹ میں خریدی تھی یا جس ریٹ میں بیچ رہی ہوں، نہیں، جو ریٹ چل رہا ہے، جو اس کی مالیت ابھی ہے، جو اس کی حیثیت ابھی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ 50 کا خریدی تھی، اب 55 ہو گیا تو 55 کے حساب سے زکوٰۃ نکلے گی۔ چلیں ایک مسئلہ اور سماعت فرما لیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے مصارف زکوٰۃ وغیرہ سے متعلق مسائل بیان کیے جائیں گے۔ ایک دو بچے ہیں، دونوں سب سماعت فرما لیں۔ مال تجارت پر زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت سے کیا مراد ہے؟ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جسے بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہے، اور اگر خریدنے یا میراث میں ملنے کے بعد تجارت کی نیت کی تو اب وہ مال تجارت نہیں کہلائے گا۔ یعنی کہ اصل نیت جو ہے خریدنے کے وقت تجارت کی ہو، خرید لیا اب بعد میں تجارت کی نیت کیا تو یہ اس نیت کا اعتبار نہیں ہے زکوٰۃ میں۔ اصل مال تجارت پر زکوٰۃ ہوگی یا نفع پر؟ زکوٰۃ نہ صرف مال تجارت پر ہوگی، نہ صرف نفع پر، بلکہ سال مکمل ہونے پر نفع کی موجودہ مقدار اور مال تجارت دونوں پر زکوٰۃ ہوگی۔ یہی بات، یہ سب چیز میں نے پہلے سمجھا دی۔ کیا ہر سال زکوٰۃ دینا ہوگی؟ مال تجارت جب تک خود یا دیگر اموال سے مل کر نصاب کو پہنچتا رہے گا، وجوب زکوٰۃ کی دیگر شرائط مکمل ہونے پر اس پر ہر سال زکوٰۃ دینا واجب ہوگی۔ جو دکان کرائے پر دی ہے اس پر زکوٰۃ ہے، دکان مکان کچھ بھی ہو، دکانوں میں زکوٰۃ نہیں، یعنی مکان بھی ہے تو مکان پہ زکوٰۃ نہیں۔ اگر کرائے پر دی ہے تو کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ وہ مکانات جو کرائے پر اٹھانے کے لیے ہو، اگرچہ 50 کروڑ کے ہوں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، ان سے حاصل ہونے والا نفع تنہا یا دیگر مال کے ساتھ مل کر نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ کی دیگر شرائط پائے جانے پر اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگی۔ یہ سارے مسائل میں نے آپ کو ابھی بتا دیے۔ نصاب کا مالک ہے مگر اس پر قرض ہے تو کیا حکم ہے؟ نصاب کا مالک ہے مگر اس پر دین ہے کہ ادا کرنے کے بعد نصاب نہیں رہتی تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس 3 لاکھ روپیہ ہے اور اس کے پاس 2.25 لاکھ روپیہ قرضہ ہے اور بچتا 25 لاکھ روپیہ ہے، 25,000 روپیہ ہے، تو 25,000 میں کیا زکوٰۃ ہوگی اگر وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے تو؟ اگر 25,000 نصاب کو پہنچے، جیسے کہ پہلے 5,000 بھی پہنچ جاتا تھا، ہے نا، 5,000 میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی تھی، اب بھی اگر 10,000 میں 52.5 تولہ چاندی آ جائے تو نصاب 10,000 ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھے، مالیت ذہن میں رکھے کہ چاندی کی مالیت کے لحاظ سے نصاب ہوگا پیسے میں، کرنسی میں۔ دین جو ہماری جو رقم کسی کے ذمہ ہو اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ تو یہ اس کا مختصر سا مسئلہ میں بتا دوں کہ جو دین آپ نے دیا ہے پیسے کی صورت میں، ہے نا، تو وہ یا تو خود نصاب کو پہنچا ہوگا یا یہ کہ آپ اس کو حاصل کرنے کے بعد جو آپ کے پاس مال ہے اس میں ضم کریں گے تو نصاب کو پہنچے گا۔ اگر وہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے، جیسے مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپیہ ہے، تو اس پر زکوٰۃ سال بسال فرض ہے، لیکن ادا اس وقت واجب ہے جب کہ آپ کے ہاتھ میں پورا 1 لاکھ روپیہ آ جائے یا اس کا خمس آ جائے، جو نصاب ہے نصاب کا 5واں حصہ آ جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جیسے مان لیجئے 50,000 نصاب ہے تو 50,000 کا 5واں حصہ کتنا ہوا؟ 10,000، ہے نا، 10,000 خمس ہاتھ میں آ جائے یا پھر پورا پیسہ ہاتھ میں آ جائے تب اس کے بعد ادا واجب ہے۔ اگر 5 سال بعد آیا ہاتھ میں تو 5 سال کی زکوٰۃ دینی ہے، چاہے 5 سال بعد خمس ہاتھ میں آئے یا 5 سال بعد پورا پیسہ ہاتھ میں آئے، زکوٰۃ واجب ہے۔ بس یہ ہے کہ ادا واجب اس وقت ہوگی جب کہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا۔ یہ قرض سے متعلق مسائل انشاءاللہ اگلے ہفتے مصارف زکوٰۃ سے متعلق مسئلے پوچھے جائیں گے۔ کوئی سوال آپ کا ہو تو 1-2 سوال کر سکتے ہیں، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہماری اس محفل کو ہم سب کے لیے کل بروز قیامت ذریعہ نجات بنائے۔ مولا کریم ہم نے یہاں پر جو کچھ درس دیا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم سننے سنانے میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی، قصداً و سہواً کچھ غلط بیانی ہو گئی تو اسے اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔